بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام تدبر آدمیت سے انسانیت کے ساتھ محمد وقار احمد حاضر خدمت ہے۔ معزز ناظرین، پچھلے چند روز سے ایک سوال میرے ذہن میں گردش کر رہا تھا اور میں مناسب وقت ڈھونڈ رہا تھا تاکہ ہمارا کوئی موضوع ایسا شروع ہو جس کے اندر یہ سوال رکھا جائے اور پھر اس کے جواب کو تلاش کرنے کی کوشش کی جائے۔ تو چونکہ گزشتہ جو ہماری نشست رہی اس کے اندر ہمارا موضوع جو ہے وہ رزق حلال اور حرام کے ساتھ جا ملا، تو اب موقع ہے کہ یہ جو سوال ہے اسے آپ لوگوں کے سامنے رکھا جائے اور کوشش کی جائے کہ اس کا ایک مستند قسم کا جواب جو ہے وہ ڈھونڈنے کی کوشش کی جائے۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر ایسے کون کون سے عوامل ہیں، ایسی کون کون سی چیزیں ہیں جو ایک انسان کو رزق حرام کی طرف کھینچ لے جاتی ہیں۔ تو اس میں جو سر فہرست چیز میں گمان کرتا ہوں وہ اگر انہیں چند الفاظ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں تو ہم کرتے کیا ہیں، ہم اپنی ضرورت کو چھوڑ کر اپنی خواہش کے تابع ہو جاتے ہیں۔ تو ضرورت میری نظر میں ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے حصول کے لیے انسان کو اپنا 100% دینا چاہیے، کیونکہ ضرورت کے بغیر جو زندگی ہے وہ ادھوری اور جسے کہتے ہیں کہ تھوڑا مشکل وقت انسان پہ آن پڑتا ہے کہ جب انسان اپنی ضرورت کے لیے پوری کوشش نہیں کرتا۔ لیکن خواہش ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ وہ نیسیسری چیزوں میں نہیں آتی کہ یہ کمپلسری ہے، یہ ضروری ہے اسے لینا، اسے حاصل کرنا اس چیز کو، کیونکہ وہ ایک خواہش ہوتی ہے۔ اگر وہ حاصل نہیں ہوتی تو اس کے بغیر زندگی رکتی نہیں ہے یا زندگی کے تسلسل میں کوئی جو ہے وہ خلل نہیں آتا، بلکہ ضرورت جو ہے وہ ایک مین ایسی چیز ہوتی ہے کہ جس کے لیے انسان کو کوشش کرنی چاہیے۔ تو ہم کرتے کیا ہیں، جب تک ہم رزق حلال کے ساتھ اپنی ضروریات کو پورا کرتے رہتے ہیں تو برکت اور اللہ کریم کی جو فضل رحمت اس کے اندر جو ہے وہ شامل رہتا ہے، تو انسان اپنی ضروریات کو جو ہے وہ بڑی آسان طریقے سے آسانی سے جو ہے وہ مینیج کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن جیسے ہی انسان کی خواہش نے قدم رکھا، اور خواہش بھی ایسی کہ جو بڑی بے جا قسم کی خواہش ہو، تو پھر ہوتا کیا ہے کہ انسان کی چادر اس کا اتنا ساتھ نہیں دیتی جتنا کہ اس کی خواہش جو ہے وہ آگے بڑھ جاتی ہے۔ تو یہ خواہش پھر انسان کو مختلف جو ہے امور جو اس سے سرزد ہوتے ہیں ان کا موجب بنتی ہے، اور اس میں جو سب سے بڑی چیز انسان سے ہو جاتی ہے، جو انسان کر بیٹھتا ہے، جو اسے اخلاقیات کی بالکل منافی ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے کہ وہ رزق حرام کی طرف چل نکل پڑتا ہے۔ دیکھیں، جب انسان اپنی ضرورت سے آگے بڑھ کر اپنی خواہش کا تابع ہونے لگتا ہے اور اس کے پیچھے دوڑنے لگ پڑتا ہے اور اس کے لیے جدوجہد کرنے لگ جاتا ہے، تو وہ اپنے لیے زندگی تنگ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ ہی ایک مین وجہ ہے، اور بھی بہت ساری وجوہات ہیں لیکن ان میں سے یہ ایک مین وجہ ہے کہ ہم اپنی ضرورت سے آگے بڑھتے ہیں اور اپنی خواہش کے پیچھے دوڑ پڑتے ہیں۔ ضرورت کے بغیر زندگی میں خلل، زندگی کے تسلسل میں خلل ضرور پیدا ہوتا ہے، لیکن خواہش کے بغیر خلل نہیں ہوتا۔ کیونکہ خواہش ایک ایسی چیز ہے جسے آپ پورا کر لیں تو ویل اینڈ گڈ، ادروائز وہ آپ کے لیے سوائے ایک ذہنی کشمکش کے اور کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اور خواہش کے پیچھے دوڑنے والا انسان ہی دراصل موسٹلی وہی انسان رزق حرام کی طرف دوڑ پڑتا ہے۔ پھر اس کی نظر میں صرف اپنی خواہش، اپنے اس سٹینڈرڈ کو جو ہے فلفل کرنا ہوتا ہے جو اس نے ایک دماغ میں خواہ کا بنا رکھا ہوتا ہے کہ اگر میرے پاس یہ ہوگی تو میرا معیار پورا ہوگا، ادروائز جو ہے وہ شاید میرے اندر کوئی کمی رہ گئی ہوگی۔ تو جب انسان اس طرح کی سوچ جو ہے وہ ڈیولپ کرتا ہے اپنے آپ میں، تو پھر وہ مشکلات میں گرنا شروع ہو جاتا ہے، پھر وہ رزق حرام کی طرف نکل پڑتا ہے۔ تو ون آف دا ریزن جو ہے وہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے بعد اپنی خواہش کے پیچھے بڑا دوڑتے ہیں۔ تو خواہش سے برائے کرم گریز کیجئے۔ خواہش جی بالکل اگر بآسانی اور حلال طریقے سے وہ پوری ہو جائے تو یہ بہت آسان چیز ہوگی آپ کی زندگی میں، لیکن اگر وہ آپ کو حرام کی طرف کھینچے تو برائے کرم ایسی خواہش کو ترک کر دیں۔ اور ایک دوسرا فیکٹر جو ہے وہ موسٹلی بہت زیادہ، بلکہ یہ سب سے زیادہ انوالو ہونے والا فیکٹر ہے، جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ شاید یہ سب سے بڑی وجہ دور حاضر میں بن رہی ہے انسان کی رزق حرام کی طرف جو ہے وہ نکل جانے کی۔ تو وہ یہ بن رہی ہے
کہ ہم نے ایک بے جا قسم کا سٹینڈرڈ سیٹ کر رکھا ہے، سوشل سیٹ اپ ہم نے بنا رکھا ہے کہ اگر ہمارے پاس یہ چیز ہوگی تو ہمارا جو سٹینڈرڈ ہے ہم اسے میٹ کر رہے ہوں گے۔ ہم کہتے ہیں کہ لے جی یہ میرے پاس تو فلاں گاڑی ہونی چاہیے جی، اتنے جو ہے وہ مرلے کا پلاٹ ہونا چاہیے، یہ فلاں چیز میری جو ہے وہ میری ملکیت میں ہونی چاہیے۔ تو وہ جو ایک سٹینڈرڈ ہم نے سیٹ کر لیا ہوتا ہے نا اپنے ارد گرد کے انوائرمنٹ کو دیکھ کے، ہمیں وہ بھی بہت زیادہ فورس کر رہا ہوتا ہے کہ ہم کسی بھی سورس کے تھرو، کسی بھی رستے سے جو ہے وہ منی ارن کریں اور اس منی سے ہم جو ہے وہ اپنے اس سٹینڈرڈ کو میٹ کریں جو ہم نے سوشل جو ہے اسٹینڈنگ کے لیے بنا رکھا ہے کہ ہم اگر اس معیار کی چیزیں رکھیں گے تو ہی ہم جو ہے وہ اپنے سٹینڈرڈ کو میٹ کر رہے ہیں یا اپنے ارد گرد کی سوسائٹی میں جو ہماری ایگزسٹنس ہے وہ ایک جسے کہتے ہیں کہ روبدار رہے گی۔ تو اس ایک سٹینڈرڈ کو جو ہم نے بے وجہ اپنی چادر اپنی بساط سے بڑھ کر بنا لیا ہے، اس سٹینڈرڈ کو میٹ کرنے کے لیے پھر انسان جو ہے وہ رزق کسی بھی سورس سے آئے اسے کوئی فکر نہیں ہے، وہ بس رزق آنا، پیسہ آنا اس کے لیے معنی رکھتا ہے، نہ کہ اپنی اخلاقیات اور جو ایک انسان کی اقدار ہیں وہ بے معنی سی ہو جاتی ہیں، کیونکہ انسان کو اپنا اس دنیاوی جو سٹینڈرڈ ہے اس کو مینٹین کرنے کے لیے ان ساری چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو اس لیے اسے یہ مناسب لگتا ہے کہ ان سارے سورسز سے پیسہ اکٹھا کیا جائے، مال و زر اکٹھا کیا جائے جو اس کو اس دنیا میں ایک بہترین سٹینڈرڈ کا انسان بنا دیں، جبکہ سٹینڈرڈ کا انسان بننا اخلاقیات کے بغیر ہرگز بھی ممکن نہیں ہے۔ تو یہ ایک جو بے وجہ کا معیار اور ایلیٹ کلاس کے ساتھ خود کا کمپیریزن، یہ انسان کو بہت ساری مشکلات کا شکار کر دیتا ہے، اور جو آپ کی کائنات کی سب سے خوبصورت نعمت جسے ہم کہہ سکتے ہیں ذہنی اور قلبی سکون، وہ آپ سے چھین لیتا ہے۔ تو ہوتا کیا ہے پھر انہی ساری چیزوں کا عمل دخل آتا ہے انسان کے کریکٹر پر، اور پھر انسان اپنے کریکٹر کے اندر چوک کرتا ہے اور ایک غلط راستے پر نکلتا ہے جس سے وہ اپنی پوری کی پوری زندگی کو برباد کر بیٹھتا ہے۔ وہ کیسے؟ جیسے کہ ہم نے گزشتہ اقتصاد کے اندر بتایا کہ جیسے ہی آپ حرام رزق کی طرف نکلیں گے تو اس کا اثر جو ہے وہ بڑا ان ڈیپتھ آپ کی جو لائف پر ہے وہ پڑنے والا ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ حرام رزق پھر آپ کی اولاد کھاتی ہے، پھر آپ کے اہل خانہ کھاتے ہیں، پھر معاملات جو ہیں وہ صرف آپ کی ذات تک محدود نہیں رہتے بلکہ آپ کی اولاد کے کردار پر چلے جاتے ہیں، آپ کے اہل خانہ کے کردار پہ چلے جاتے ہیں، اور دیگر ڈھیر ساری جو مصیبتیں اور پریشانیاں رزق حرام کھانے کی وجہ سے انسان پر مسلط ہوتی ہیں وہ آپ کی زندگی میں جو ہے وہ آنا شروع ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے آپ کی زندگی آپ پر تنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اب اس سوال کا جواب میرے خیال میں جو دو بہت اہم چیزیں تھیں وہ آج کی نشست میں ہم نے جو ہے وہ زیر غور لائیں، اور بڑے اچھے سے الحمدللہ ہم نے ان کی وضاحت کی ہے، اور امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ ان باتوں کو اچھے سے سمجھ گئے ہوں گے اور آگے اپنی ضرورت کو پورا کرنے کی بھرپور کوشش کریں، اور اپنی خواہش سے اگر وہ حلال اور جائز طریقے سے پوری ہو تو بہت اچھا، ادروائز اسے ترک کر دینا ہی انسان کے لیے مناسب امر ہوگا۔ اسی کے ساتھ آج کی نشست سے محمد وقار احمد اجازت چاہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔